الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا آمنوا قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین برادران اسلام، برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ اللہ کے گھر میں جمع ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خوبصورت تعلیمات سیرت طیبہ کے حوالے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشیوں میں اور آپ یہاں اس مسجد میں شریک ہیں، حاضر ہیں۔ اللہ کریم میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی جناب میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ محترم و مکرم جناب چودھری طاہر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ جن کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محترم و مکرم جناب عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا قاری یعقوب صاحب قبلہ عالم، جو ہمارے بڑے معتبر، قابل قدر، قابل عزت، قابل تکریم، اللہ رب العالمین نے علم و عمل سے آپ کو نوازا ہے۔ رب تعالیٰ کریم آپ کا خوبصورت سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ آپ تمام حضرات جو بھی اس محفل پاک میں شریک ہیں، آپ عزت والے لوگ ہیں، قدردان لوگ ہیں، اور یہ حقیقت ہے خدا کریم جس کو عزت دینا چاہتا ہو اسے رسول اللہ کی محفل میں بلا لیتا ہے۔ اور یہ آپ کی اور ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک گزارش میں کروں گا آپ سے، آپ نے محسوس نہ کرنا، میری بات کو محسوس نہیں فرمانا۔ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ یہاں بڑے بڑے ڈڈو نکل آئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ نکل آئے، 1500 سال، صدیاں بیت گئی، اسلام آپ تک اور ہمارے تک تسلسل کے ساتھ، جس عقیدت کے ساتھ، جس ادب کے ساتھ، جس احترام کے ساتھ دین مبین آپ تک اور ہم تک پہنچا ہے، اس میں ادب ہے، اس میں احترام ہے، اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز ہے۔ اللہ کریم نے مراتب رکھے ہیں، انبیاء میں بھی مراتب رکھے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، مراتب رکھے ہیں اللہ کریم نے۔ توجہ فرمائے حضرات، چونکہ میرے پاس تھوڑا سا وقت کی قلت ہے، میں نے کسی جگہ اور بھی حاضری دینی ہے، تو جتنا وقت میرے پاس ہے اس کو میں بھی غنیمت سمجھوں گا، آپ بھی اسے غنیمت سمجھے۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرو اللہ کریم میری زبان پر حق جاری فرمائے اور خدا کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے گزارش کی ہے، واعظ و نصیحت کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر مسجد میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں ماشاءاللہ محافل ہوتی رہتی ہے اور ہوتی ہی رہے گی۔ حضرات
वाज़ व नसीहत की कोई कमी नहीं, अमल की कमी है, जिसकी वजह से आज लोग हर मामले में दलील की बात करते हैं। भाई किथे लिखा है जी? नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक फरमान आपकी खिदमत में पेश करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने गुजारिश की है कि ईमान बचाना बहुत मुश्किल है। हर बंदा दलील की बात करता है। भाई ये मिलाद पाक इसकी क्या दलील है? और ऐसे भी माशाल्लाह नेक लोग मौजूद है, हजरत साहब महसूस न करना, ऐसे ऐसे लोग भी हैं, वो कहते जनाजे के बाद दुआ करते हैं। किथे लिखा है? जनाजे के बाद दुआ करते हैं, उसकी क्या दलील है? नमाज के बाद ऊंची आवाज से कलमा पढ़ते हो, इसकी क्या दलील है? रसूलुल्लाह की महफिल पे कुमकुमे लगाते हो, इसकी क्या दलील है? रसूलुल्लाह के नाम के नारे लगाते हो, इसकी क्या दलील है? मगर याद रखना मेरे मुख्तरम, कुछ रिश्ते ऐसे हुआ करते हैं जहां किसी दलील की जरूरत नहीं हुआ करती। मसलन आपकी जो वालिदा मुख्तरमा है, अगर आपसे कोई सवाल कर ले, आपसे कोई सवाल कर ले कि आपको अपने मां से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? मेरी बात नहीं समझा? क्या मां से अगर मुझे मोहब्बत है तो क्या मुझे जो मोहब्बत मां से है इस पे मुझे दलील देनी पड़ेगी? अगर आपको अपने मां से मोहब्बत है, आपको अपनी बेटी से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? आपको अपने बेटे से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? आपको अपने वालिद गिरामी से मोहब्बत है, इसकी क्या दलील है? तो आप कहते हैं करोड़ दलीलों को फेंक दो, बस मां मेरी मां है इसलिए अच्छी लगती है। अरे जहां मां के ममता के मोहब्बत का तस्वर आ जाए, जहां बेटी पर शफकत का तस्वर आ जाए, जहां बेटे पर शफकत का तस्वर आ जाए, वहां दलीलें फेंक देनी पड़ती है। और जहां जाने कायनात, जाने रिसालत, मोहम्मद मुस्तफा के अजमत की बात आ जाए, मोहम्मद मुस्तफा के शान की बात आ जाए, मोहम्मद मुस्तफा के मकाम की बात आ जाए, वहां दलीलें फेंक देनी पड़ती है और मोहम्मद मुस्तफा के अजमत का विर्द करना पड़ता है। अदब है। मैंने पहले गुजारिश की है, रसूल करीम फरमाते हैं ईमान बचेगा किसका? अकीदे की बात सुना रहा हूं आपको। ईमान किसका बचेगा? ज्यादा तिलावत करने वाले का नहीं, लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाले का नहीं, लंबी लंबी दुआएं करने वाले का नहीं, ईमान उसका बचेगा। रसूल करीम ने फरमाया जो अहले अदब होंगे, अहले अदब, हुजूर ने फरमाया अद्दीन कुल्लुहु अदबुन, दीन सारे का सारा अदब है। आपने कभी देखा नहीं है, महसूस न करना, माशाल्लाह आपको तो याद होगा, आज से 25-30 साल पहले जिस मस्जिद में आप जाते, एक एक कुरान शरीफ के साथ कितने कितने खिलाफ होते थे। चल साहब यही बात है ना जी, आज आप किसी भी मस्जिद में चले जाएं, आपको कुरान हकीम के साथ खिलाफ नजर नहीं आएगा। यही बात है। आप मानते इस चीज को? आप इस चीज को मानते हैं? वो जो हमसे पहले बुजुर्ग थे, जो कुरान करीम का एहतराम करते थे, हमारे आबा अजदाद एक एक कुरान करीम को खिलाफ में बंद करते थे, यह अदब था। मस्जिद में लोग फजूल बातें नहीं करते थे, अदब था। मस्जिद के सामने से तो अगर कोई खुसरा या डोल बजाने वाला गुजर था, वो डोल बंद कर लेता था। लोग डरते थे, यार मस्जिद है, महसूस न करना। ढोल बजाने वाला ढोल बंद कर लेता था, मस्जिद का अदब करता था। मस्जिद में लोग बात नहीं करते थे। अब मस्जिद में लिखा जाता है, परसों मेरे एक मस्जिद में खिताब था, तो वहां पर वो मोटे मोटे लफ्जों से लिखा हुआ था, यहां दुनियावी बातें करना सख्ती से मना है। तो मैंने कहा ये भी सुनने को मिल रहा है क्या? अब ये चीजें सिखाई जाने वाली है, तो यकीन लोग बातें करते हैं तो समझाना पड़ता है ना। यही तो एक सुकून की जगह है। यहां पर तो
حضرت تشریف فرمائے مسئلہ کیا ہے؟ اگر بندہ عبادت کر رہا تلاوت کر رہا ہو دوران تلاوت آپ اس کو ثواب نہیں دے سکتے. اگر وہ تلاوت کر رہا ہے نا تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ منع ہے. وہ تلاوت کر رہا ہے. افضل ذکر تلاوت القرآن، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، وہ اپنے دھن میں اللہ کی یاد میں لگا ہے. آپ ادب یہ ہے کہ آپ چپکے سے آگے کنارے میں بیٹھ جائیں، یہ ادب ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ منع ہے. اب سلام دینا لینا ثواب ہے، اجر ہے، وقت کا جائے گا. یاد رکھنا اگر کوئی بندہ جنازہ دیکھے ہنسنا شروع کر دے لوگ کہیں گے پاگل ہے. میں بہت سادی باتیں کروں گا. جنازہ دیکھے ہنسنا شروع کر دے لوگ کہیں گے یہ ادب کے خلاف ہے. جنازے کا ادب ہوتا ہے، جنازے کے پیچھے پیچھے جانا پڑتا ہے، ادب ہے. جنازے میں ہنسا، جو بندہ جنازہ دے کے ہنسے لوگ کہیں گے پاگل ہے. رسول اللہ کی بات اگر جاری ہو اور آپ اپنی تسبیح پڑھے یہ بے ادبی ہے. رسول کریم کی بات جب جاری ہو، قرآن کی تفسیر، اب میں قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہوں، حدیث رسول بیان کر رہا ہوں، اب اس وقت آپ تسبیحات نہیں پڑھ سکتے، یہ منع ہے. اس لیے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا جائے. قرآن ہو یا قرآن کی تفسیر ہو اس کو ادب سے سنا جائے تاکہ تم پہ رحمت نازل ہو جائے. یاد رکھنا تسبیحات پڑھنا ممنوع نہیں، تسبیحات پڑھنا ممنوع نہیں، تلاوت کرنا ممنوع نہیں. مگر مجھے تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھ لے، مجھے بتا دیں کہ کسی صحابی کی جرت کبھی ہوئی کہ رسول اللہ سامنے بیٹھے ہوں اور کسی صحابی نے تسبیح پڑھی ہو؟ چودھری صاحب یہ حضرت صاحب تشریف فرمائے، ایک مکمل عالم دین ہے اور بزرگ عالم دین ہے، پورے درس نظامی پڑھانے والا استاد ہے، مفتی ہے. ان سے پوچھ کر مجھے بتا دیں کہ کوئی حدیث صحاح ستہ کا کوئی حدیث پاک، ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، مجھے ایک فرمان رسول اگر کوئی دکھا دے کہ سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہوتے اور کوئی صحابی تسبیح پڑھتا، کوئی صحابی تلاوت کرتا. بلکہ انجم بھائی اللہ کا حکم تھا کہ اے میرے محبوب فرض پڑھانے کے بعد حجرے میں جاؤ، ورنہ یہ فرض کے بعد نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کو دیکھتے رہیں گے. فرض پڑھ کے حجرے میں جائیں. وہ صحابہ تھے، کسی صحابی کی جرت نہ تھی کہ وہ رسول اللہ کے سامنے کعبے کا طواف کرے، کسی صحابی کی جرت نہ تھی کہ رسول اللہ کے سامنے تلاوت کرے، کسی صحابی کی جرت نہ تھی کہ رسول اللہ کے سامنے تسبیحات پڑھے. مگر وہ ایک عبادت تو کرتے تھے. تسبیحات رد کیے جا سکتے ہیں، تلاوت قرآن رد کیا جا سکتا ہے، مگر ایک کامل عبادت ہے جو رد نہیں کیا جا سکتا. وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کی عبادت ہے. وہ صحابہ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اتنا ثواب رب کائنات نے نہ قرآن کو دیکھنے کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ تسبیحات کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ نوافل کا رکھا ہے، اتنا ثواب رب کائنات نے نہ کعبے کے طواف کا رکھا ہے، جتنا ثواب رب ذوالجلال نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے کا رکھا ہے. ہاں ایمان کی حالت میں 6000 مرتبہ بھی قرآن کو دیکھو گے ایماندار کہلاؤ گے. مگر یہ رکھنا یاد، ہزاروں سال قرآن کو دیکھو، پتہ نہیں بندہ بخشا جائے گا کہ نہیں. رسول اللہ کو ایک جھلک ایمان کی حالت میں دیکھو. دنیا کے ولی، دنیا کے غوث، دنیا کے کتب، کوئی بھی صحابی رسول کے پاؤں کے گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. اس صحابی کا مقام بنا کیسے؟ رسول اللہ کو دیکھا. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک صحرا میں چل رہے ہیں اور چلتے ہوئے اچانک آپ وہاں رکے اور آپ نے رونا شروع کر دیا. جب رونا شروع کر دیا روتے رہے. ارے وہ صاحب خدا سے رونے کی آنکھ مانگو. اگر اپنے گناہوں اور اپنی لغزشیں کوتاہیاں نالیکیاں اور خدا کی بارگاہ میں جب ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا. آنسو بہانا ایمان کی دلیل ہے. جب دل پتھر ہو جاتا ہے تو پھر بندہ ابجیکشن کا زمانہ ہے, نقطے نکالنے کا زمانہ ہے. بندہ اعتراض کرے کتنے لکھا ہے. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا قیامت کو. آپ کو اتباع کا حکم ہے کہ رسول اللہ کا اتباع کرو, رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلو. آپ کو بتایا گیا ہے مراتب کے لحاظ سے کہ ادب کرو, قرآن کا ادب کرو, حدیث پاک کا ادب کرو, کعبے کا ادب کرو, مدینہ طیبہ کا ادب کرو. بلکہ یاد رکھنا میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جدھر جاتے ہو نا تو گرد سے بچا کرو, اس لیے کہ گرد میں بیماریاں ہوتی ہیں. اب میں کیا بتاؤں آپ کو, میڈیکل سائنس کہتی ہے گرد سے بچا کرو, گرد میں بیماری ہوتی ہے. مگر میں آپ کو سیاہ ستہ کی حدیث پاک سنا رہا ہوں. رسول کریم فرماتے ہیں کہ ہاں دنیا کے ہر حصے قرہ عرضی پہ جاؤ جہاں گرد ہو, گرد سے بچا کرو, اس لیے کہ گرد میں بیماریاں ہوتی ہے. مگر یاد رکھنا جب تم میرے شہر میں آ جاؤ, مدینہ طیبہ میں آ جاؤ, تو اے ایمان والو پھر یہاں گرد سے بچا نہ کرو بلکہ گرد کو سونگا کرو, اس لیے کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دنیا کے ہر گرد میں بیماری ہے اور تیرے قدم جہاں لگے ہیں اس گرد میں شفا ہی شفا ہے. اس گرد کو نسبت ہے کس سے؟ رسول اللہ کے مدینے سے. وقت میرے پاس بہت قلیل ہے. کتنے ایسے فقہاء موجود ہے وہ اہل ادب تھے, مدینہ طیبہ میں اس وقت تک رہتے جب تک ان کا وضو برقرار رہتا. مدینہ طیبہ میں انہوں نے کبھی وضو نہیں کیا. یہاں تو مسجد میں وضو کیا جاتا ہے, مسجد میں کرنا چاہیے, منع نہیں کر رہا, مگر مسجد کا ادب ہے. مسجد کا جو ادب ہے, مسجد کا ادب ہے, پانی استعمال کیا جاتا ہے, غسل خانے, سارا کچھ ہے. محسوس نہ کرنا میری بات کو, توجہ کرو, تسلسل کہیں مجھ سے ٹوٹ نہ جائے. ادب ہے, مدینہ طیبہ کا ادب ہے, مکہ پاک کا ادب ہے. کوئی بزرگ, وہ پرانے بزرگوں کو ذرا دیکھ لینا. اب تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو ماشاءاللہ حضرت امام مالک جیسے لوگ. حضرت امام مالک جب قرآن کریم کی تفسیر پڑھا تھا, رسول اللہ کا فرمان پڑھا تھا گنبد خضرا کے سائے میں, تو پھر کیا کرتے, ورقے کو دونوں طرف سے پکڑتے, آرام سے الٹاتے. کسی نے عرض کیا حضور یہ ورقہ تو ایک ہاتھ سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے, آپ دونوں سے کیوں پکڑتے؟ فرمایا دونوں ہاتھوں سے ورقہ اس لیے اٹھاتا ہوں کہ کہیں کڑک کی آواز نہ آئے, سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہے. ارے جو ورقے کی آواز کو بے ادبی سمجھے. حضرت ہارون الرشید نے امام مالک سے کہا کہ حضرت جی کسی کو آپ نے کہا وہ قرآن شریف دے دو جی. بندہ کیا دیتا ہے نا جی, بڑے پروٹوکول کے ساتھ آیا تھا وہاں مدینہ طیبہ میں, وہ امام مالک کو بھی ساتھ لے آیا. تو وہاں پر انہوں نے ان کے سامنے کہا جی وہ قرآن شریف دے دو. آپ نے ہاتھ سے پکڑا, فرمایا وہ جھلیا تو بادشاہ ضرور ہے پر یہ رسول اللہ کا در ہے. یہاں قرآن ادب سے مانگو, آہستہ سے مانگا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہاں پر تو رسول اللہ کا دروازہ جب صحابہ کٹکھٹاتے تو اس طرح کٹکھٹاتے, الٹا ہاتھوں سے, ناخنوں کے بوروں سے, کہیں ایسا نہ ہو آواز نہ جائے, کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیب میں کنکریاں رکھتے, چھوٹے چھوٹے کنکریاں جیب میں. اب مجھ سے کوئی پوچھو کنکریاں کتنے لکھی, اے فاروق اعظم سے پوچھو نا, مجھے تو نہیں پتا. اے فاروق اعظم سے پوچھو کہ کنکریاں جیب میں رکھنا کہاں لکھا ہے. فاروق اعظم جیب میں کنکریاں رکھتے, پتہ کیوں رکھتے؟ اگر کوئی بندہ
اونچی آواز سے بات کرتا ہو، ٹھک جا کے ان کو کنکری مارتے. سامنے رسول اللہ تشریف فرما. ایک مرتبہ ایک شخص اونچی آواز سے بات کر رہا تھا، آپ نے بلایا اس کو، کنکر ماری نے، ٹھک اس کو ادھر لگی. جب کنکر، وہ فاروق اعظم کا نشانہ تھا، بڑا سونا نشانہ تھا. کنکر جب لگی نا ان کے سر کو، آپ نے فرمایا ادھر آؤ. باہر لے گئے مسجد نبی شریف سے. یہاں نہیں سمجھا رہے، اس لیے کہیں ایسا اور سمجھاتے سمجھاتے آواز اونچی نہ ہو جائے. ادب ہے، اونچی آواز نہ ہو جائے. باہر لے کر گئے، اور باہر جب لے کر گئے نا، آپ نے فرمایا پتر اے دسو اتنے دیر آنے والے ہو یا باہر لے ہو؟ لگتے باہر کے ہو، یہاں والے تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں، یہاں لگتا ہے آپ باہر سے تشریف لائے. جی میں حضور باہر سے آئے ہوں. فرمایا پتر اگر یہاں رہنے والے ہوتے تو پھر میں آپ کو ذرا سخت بات کرتا آپ سے، مگر چونکہ اب مہمان ہے، آپ کو پتہ نہیں، یہاں آہستہ سے بات کرتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہے، سامنے آقا کریم تشریف فرما ہے. گنبد نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حجرہ پاک کے دروازے، اب میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے مگر اس سے بات سمجھے گی بھی نہیں ہے، یہ کیونکہ پرانے ہو گئے. ایک اور بھی لفظ ہے مگر میں زبان پہ نہیں لاتا، پرانے ہو گئے. وہ دروازے جب پرانا ہو گیا نا جی، تو صحابہ کرام نے حضرت مولا علی شیر خدا سے عرض کی حضور یہ بالکل بوسیدہ ہو گئے اور گر رہے ہیں، تو یہ دروازہ چینج کرو نا جی. رسول اللہ کے چوکر کا دروازہ ہے، اے مہربانی کرو اس کو ذرا چینج کرو. فرمایا مجھے بھی نظر آ رہا ہے، میں کوئی اللہ نہیں، میں نابینا نہیں، میں اس لیے چینج نہیں کر رہا کہ تعمیرات کے وقت میں ٹک ٹک کی آواز آئے گی یہاں. بالکل جب کافی گر گیا نا تو پھر صحابہ کرام کی اپنے کیبنٹ بلائی اور آپ نے فرمایا حضور اے دسو کہ یہ دروازہ کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، کون سا ایسا مستری ہو کہ یہاں بلایا جائے اور پھر صحیح طریقے سے ان کو ٹھیک کیا جائے اور ٹھک ٹک کی آواز نہ آئے. سب نے کہا جی کوئی نہیں. ایک نے مشورہ دیا اس طرح کرتے ہیں، اس کو اکھاڑتے ہیں اور 20 کلومیٹر جا کے دور وہاں جا کے دروازے کو ٹھیک کیا اور پھر جہاں کے سیٹ کیا. ادب ہے، تعظیم ہے، ادب ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بے ادب لوگوں سے بچو، مت پوچھو کسی سے، اپنا ایمان بچاؤ. عقیدہ وہی سچا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ وہی سچا ہے جو اہل بیت کا عقیدہ ہے. رسول کریم فرماتے ہیں کہ فتنوں کی طرح، بارش کے قطروں کی طرح فتنے گریں گے. اور بات کو اختتام سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں، ادب کی بات. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی نا تو نماز پڑھانے کے بعد آپ کا دل کر گیا کہ میں اپنے غلاموں سے کوئی کلام کر لوں. آپ کھڑے ہو گئے اور کلام کرتے 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 اچانک آپ نے فرمایا آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ اس کرۂ ارضی میں ایسا بھی ایک درخت ہے کہ جس کا فیضان مومن کی طرح ہے؟ ایسا کوئی درخت تمہیں پتہ ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے، مجھے پتا ہے کہ کھجور کا درخت ہے، پر بتایا اس لیے نہیں کہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھے تھے، عمر فاروق بھی بیٹھے تھے، عثمان غنی بھی بیٹھے تھے، حیدر کرار بھی بیٹھے تھے. تو جہاں بڑے بیٹھے ہو وہاں چھوٹا جواب نہیں دیتا. مجھے پتا تھا کہ کھجور کا درخت ہے پر میں نے نہیں بتایا. تھوڑی دیر کے بعد حضور نے گفتگو میں فرمایا کہ کھجور کا درخت ہے نا جی جو جس کا پھل کبھی خراب نہیں ہوتا، پورا سال اس کا پھل رہتا ہے، اس کو خشک کر لو پھر بھی خراب نہیں ہوتا، پورا سال اس کا پھل رہتا ہے، اس کا فیضان مومن کی طرح ہوتا ہے، تو وہ کھجور کا درخت ہے. تو جب گھر گئے نا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے ابا جی کی خدمت میں گزارش کی. فرمایا ابا جی گزارش کیا کہ جب رسول کریم نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کا پھل کبھی خراب نہیں ہوتا اور وہ کون سا درخت ہے جس کا فیضان مومن کی طرح ہے، تو مجھے بھی پتا تھا تو میں نے بتایا نہیں اس لیے کہ آپ بیٹھے تھے. وہ فرمایا تھپکی دے کے فرمایا پتر شکر ہے بتایا نہیں.
آپ نے فرمایا شکر آپ نے بتایا نہیں، پتہ مجھے بھی تھا، پتہ مجھے بھی تھا، پتہ ابو بکر کو بھی تھا، پتہ عمر فاروق کو بھی تھا، ابو بکر صدیق کو بھی تھا، عثمان غنی کو بھی تھا، حیدر کرار کو پتہ تھا، ہر صحابی کو پتہ تھا، پر رسول اللہ کے سامنے ہم کلام نہیں کر سکتے۔ ہم نے فرمایا کون سا درخت ہے، ہمیں پہلے رسول اللہ نے بتایا تھا، مگر اس وقت چونکہ موقع ایسا تھا کہ ہم نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ بتاتے بتاتے کہیں رسول اللہ کو بتاتے بتاتے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے رسول اللہ کی آواز سے، اگر آپ وہاں بول پڑتے تو میرا سر شرم سے جھک جاتا۔ حضرات میں گزارش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ادھے تتر تے ادھے بٹھیر نہ بڑھو، کچھ حصے کو مان لیا اور کچھ حصے کو چھوڑ دیا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے، اسلام آپ کو راستہ بتاتا ہے۔ ہاں فرق تو ہمارے اندر ہے۔ آخری بات کہہ کے آپ کو ختم کر رہا ہوں بات کو، اللہ کا کلام فرماتا ہے کہ توجہ فرماؤ، یا ایھا الذین آمنوا ایمان لاؤ، اے ایمان والے ایمان لاؤ، مگر یاد رکھنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات پہ آپ اگر غور کر لیں گے تو توجہ فرماؤ، اپنے رسول کریم کی عظمت کی ایک بات سنو، اس کے بعد میں اجازت لیتا ہوں۔ اللہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اللہ کریم نے آمنو کبھی کسی نبی کے امتی کو نہیں کہا، بلکہ تورات میں آمنو کا لفظ موجود نہیں ہے، انجیل میں آمنو کا لفظ موجود نہیں ہے، زبور میں آمنو کا لفظ موجود نہیں ہے، یہ آمنو کا لفظ قرآن میں ہے۔ اس لیے کہ پہلے جتنے بھی نبی تھے ان نبیوں نے اللہ تعالی جب بھی کسی نبی کے امتی کو پکارتا تورات میں، زبور میں، انجیل میں، تو پتہ کس نام سے پکارتے؟ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، فرماتی یا ایھا المسکین، یا ایھا المسکین، اے مسکینو، اے بے یار و مددگار مسکینو۔ مگر جب باری آئی رسول اللہ کی امتی کی، باری آئی آپ کی، تو اللہ کریم نے رسول ملائکہ کو بلایا اور فرمایا پہلے جتنے بھی نبی تھے ان میں سے ہر نبی کے امتی کو تورات میں، زبور میں، انجیل میں جب بھی پکارتا تھا مسکین ان کو کہا کرتا تھا اے مسکینو، مگر اب باری آئی ہے اس نبی کی جس کے لیے ساری کائنات بنائی ہے۔ میری خیرت یہ گوارا نہیں کر سکتی کہ مصطفیٰ کا امتی ہو میں اس کو مسکین کہوں، امتی مصطفیٰ کا ہو، کلمہ مصطفیٰ کا پڑھے اور میں اس کو مسکین کہوں، تو رسول ملائکہ جبرائیل امین نے عرض کیا اے باری تعالی، تو پھر بتائیے نا مصطفیٰ کی امتی کو جب تو پکارے گا تو کس نام سے پکارے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ملائکہ ینادی فی السماء اور ینادی فی الارض، زمین و آسمان میں فرشتوں کو بھی بتا دو، انسانوں کو بھی بتا دو کہ اللہ کریم نے اس قانون کو بدل دیا ہے۔ وہ اور نبی تھے جن کو مسکین اور غریب کہا کرتا تھا، مگر آج سے قانون یہ بن گیا ہے، رسول اللہ کے امتی کو جب بھی پکاروں گا قرآن میں انہیں کہوں گا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ اور ہم اتنے خوش قسمت، اللہ تعالی جب ہم سے مخاطب ہوتا ہے مسکین نہیں کہتا، یا ایھا الذین آمنوا۔ صاحب روح البیان لکھتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے آنکھ بند کر دی اور میں نے کہا یا اللہ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ تو نے ہمیں مسکین کیوں نہیں کہا؟ تو آپ نے فرمایا ایک آواز آئی، القا ہوا کہ جس قوم کا رہبر، جس قوم کا رہنما، جس قوم کا قائد محمد مصطفیٰ ہو وہ قوم کبھی غریب نہیں ہو سکتی۔ ہم امیر ہیں، توجہ فرمائیے حضرات،
اوروں کی قسمت میں اور نبی آئے، ہماری قسمت میں محمد الرسول اللہ آئے۔ اپنے قسمت میں ناز کرو، ان بکھیڑوں میں نہ پڑو، اپنا ایمان بچاؤ، اور یاد رکھنا ادب کے عقیدے سے جڑے رہنا۔ عقیدہ وہی سچا ہے جو قرآن کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی سچا ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے، جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ حضرات، میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خطاب کر رہے تھے، اور اچانک آپ نے فرمایا کہ ایک بندے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ اب گفتگو فرما رہے تھے نا جی، تو اچانک آپ نے، وہ اٹھا نا بندہ، تو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اچھا، وہ ایک صحابی رسول تھے، وہ بیر کے درخت کو کاٹ کے لا رہا تھا بکریوں کے لیے۔ یہ بکریاں نہیں ہوتی جی، یہ بیر کے جو پتے ہوتے ہیں نا، یہ بکریاں بڑے شوق سے کھاتی ہیں۔ یہ جو جانور رکھنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے۔ یہ جو بکری کا جانور ہے نا، یہ بیر کے جو پتے ہیں نا، وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ان کے گھر میں بکریاں تھی، وہ بیر کے پتے کاٹ کے نا، وہ جو شاخیں ہوتی ہے تو اس میں وہ بھی ہوتے ہیں کانٹے، اور یہ بڑے زہریلے، یعنی بڑی چبھتے ہیں بڑے سختی سے۔ اچھا، اس کے سر پہ وہ پنڈ سا جو نہیں ہوتا، وہ سر پہ ہے، تو مسجد نبی شریف دل میں خیال آیا کہ یہاں چونکہ نماز کا وقت ہے تو پہلے نماز بھی پڑھ لوں گا، رسول اللہ کی زیارت بھی کر لوں گا، تو ایک گھاس پھر لے جاؤں گا۔ یعنی گھاس لینے کے لیے بھی جب جائیں پھر بھی رسول اللہ کو دیکھا، اور جب گھاس لے کر آئے پھر بھی رسول اللہ کو دیکھا۔ اس کو غنیمت سمجھتے تھے، ایک لمحہ بھی رسول اللہ کو دیکھو۔ اب وہ جو بیر کا درخت تھا نا جی، اچھا خاصے شاخیں تھی سر پہ، تو جناب ابن اچانک اس صحابی رسول کے کان میں بھی آواز پہنچی۔ اب حضور نے تو سامنے والے بندے کو کہا نا کہ بیٹھ جاؤ، تو اس صحابی رسول نے بھی سنی۔ وہ ابھی وہ رکھ ہی رہے تھے۔ اچھا، وہ جب انہوں نے وہ پنڈ رکھا نا جی، تو ساتھ ہی کان پہ آواز پہنچی کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی رسول اس کانٹوں کے اوپر بیٹھ گیا، کانٹوں کے اوپر بیٹھ گیا۔ اب کانٹے چبھے ہیں، بلڈ خون نکلا، اور جب تک رسول اللہ گفتگو فرما رہے تھے نا، وہ کانٹوں پر بیٹھا رہا، اور جب رسول اللہ نے گفتگو ختم فرما دی نا، تو سب سارے اٹھے تو وہ بھی اٹھا۔ اب اس کے بدن سے جگہ جگہ سے خون آ رہا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا جی او اللہ کے نیک بندے، اللہ کے رسول نے آپ کو تو نہیں کہا، وہ تو اللہ کے رسول نے سامنے والے بندے کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، تو آپ اس کانٹوں پر کیوں بیٹھے؟ انہوں نے کہا مجھے کہا یا نہیں کہا؟ جب کان میں رسول اللہ کی آواز پہنچی کہ جو جدھر ہے بیٹھ جائے، کانٹے مجھے بھی نظر آ رہے تھے، سامنے اس لیے نہیں بیٹھا کہ جب رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں سمجھ رہا مجھے فرما رہے، تو میں اوپر ہی بیٹھ گیا۔ اب یہاں فتویٰ، شکر ہے یہ فتوے والے لوگ اس وقت تھے بھی نہیں، ورنہ رسول کریم اگر جب وضو بھی کرتے، جب وضو کرتے تو کسی صحابی رسول نے رسول اللہ کے وضو کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیا۔ آج کا ملا دین کو زیادہ سمجھا ہے۔ آپ ذرا صحابہ سے پوچھیں نا کہ جنہوں نے رسول اللہ کو وضو کرتے وقت کبھی بھی کسی صحابی وہ اس طرح ہتھیلی رکھتے کہ رسول اللہ وضو فرمائیں اور وہ قطرے رسول اللہ کے گرتے اور نیچے ہاتھ رکھتے، کوئی اس کے نیچے کوئی اس کے نیچے، اور جس صحابی رسول کو رسول اللہ کے بدن سے لگے ہوئے قطرے نہ ملتے نا، تو جس ہتھیلی پہ رسول اللہ کے بدن سے لگا ہوا پانی لگا ہوا ہوتا، وہ اپنے ہتھیلی کو اس سے مس کر لیتے، پھر چہرے پہ پھیر لیتے۔ ادب ہے۔ اور آخری بات ایک اور چھوٹی سی، 1 منٹ میں، جب رسول اللہ سلام پھیرتے نا نماز کا، زیادہ تر مغرب کے وقت میں، تو مدینہ طیبہ کے چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی لے کر آتے اور مسجد کے باہر بیٹھے رہتے، مسجد نبی شریف کے باہر۔ اور یہ ہمارے دور میں بھی یہ باتیں تھی، پہلے لوگ چھوٹی چھوٹی بچیاں اپنے چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کو لے کر آتے
تو جب نمازی نکلتے ہیں نا تو ان کو دم کرتے. یہی غلط ہے جی. یار یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. اب مدینہ طیبہ کے باہر وہ معصوم بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے بہن بھائی لے کر آتے اور چھوٹے چھوٹے پیالے لے کر آتے, ان میں پانی لے کر آتے, اور جب رسول کریم مسجد سے نکلتے نا تو ہر ایک ایک بچے کے پیالے میں انگلی ڈبوتے, انگلی ان کے پیالے میں ڈبوتے, اور پھر وہ لوگ وہ برکت والا پانی پیتے. جو بیمار ہوتا, جب رسول اللہ کے بدن مبارک کا لگا ہوا انگلی مبارک جب اس پانی میں مس ہوتی نا تو جو بیمار پیتا وہ اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا تھا. یہ ادب والے لوگ تھے. پتہ نہیں, سچی بات یہ ہے اس دور میں ہم نے ایسے ایسے دور میں ماحول دیکھا ہے کہ یہاں پر تو لوگ ایسے ایسے مشینوں کی طرح فتوے لگا رہے ہیں. دعا کیا کرو رب تعالیٰ کریم ایسی مخلوقات کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ کپڑے پرانے ہو جائے اور لے لو, جرابے پرانے ہو جائے اور لے لو, پٹکا پرانا ہو جائے اور لے لو, کپڑے پرانے ہو جائے اور لے لو, لباس پرانا ہو جائے اور لے لو, جوتا پرانا ہو جائے اور لے لو, عقیدہ پرانا ہی رکھو. اگر ایمان بچانا ہے تو عقیدہ پرانا رکھو. پرانے عقیدے میں جان ہے, پرانے عقیدے میں ایمان ہے. خدا کریم ہر شے کو ضبط کر دے گا بے ادبی کی وجہ سے. بے ادبی کی وجہ سے, بے ادبی ایک ایسی لعنت ہے. اللہ کریم ہر مسلمان کو اس بے ادبی سے محفوظ رکھے. اور وہ آخری جو بات تھی میں بھول گیا کہ ہارون الرشید نے جب آپ نے کہا نا کہ چلو, جب آپ کو پھر غصہ آیا کہ آپ نے چونکہ مجھے روک لیا ہے, تو بادشاہ تھا نا جی, تو ان کو غصہ آیا. اس نے کہا جی ایک کون سا, میں بادشاہ ہوں تو امام مالک ایک مولانا صاحب ہے تو مجھے روک دیا اتنے لوگوں کے سامنے. تو اب وہاں تو کچھ کہہ نہ سکا. تو تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک مشکل سوال کیا, اور سوال یہ ہے کہ حضرت جی یہ دسو کہ جب رسول کریم کی جالی ہے نا, اس طرح جالی کے سامنے بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو اس وقت جو ہے نا جی پشت کعبے کی طرف ہوتی ہے. ابھی بھی آپ جب جائیں گے نا, ابھی بھی آپ جب جالیوں کے سامنے کھڑے ہوں گے نا تو پشت کہاں ہوتی ہے؟ کعبے کی طرف. اب ہارون الرشید نے کہا جی کہ اے ذرا مسئلہ دسو, ان کعبے کا ادب بھی ضروری ہے, کعبے کا ادب بھی ضروری ہے. ایک طرف پہ کعبہ ہے, ایک طرف پہ رسول اللہ ہے. بیک وقت کس کعبے پہ چڑھنا چاہیے؟ اگر بندہ دعا کرتا ہے تو جالیوں کی طرف آپ کا رخ ہے, مگر اس وقت اسی وقت آپ کا پشت کعبے کی طرف ہے, تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا میں فتویٰ دے رہا ہوں, رسول اللہ کے جالیوں کے سامنے جو بندہ رسول اللہ کی طرف پشت کرے گا ایمان سے جائے گا. اگر کوئی ایمان بچانا چاہتا ہے, امام مالک کا فتویٰ ہے, آپ نے مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے سامنے ہارون الرشید کو فتویٰ دیا کہ اگر قیامت تک کوئی ایمان بچانا چاہتا ہے تو پھر رسول اللہ کے جالیوں کے سامنے کعبے کی طرف پشت کرنا پڑے گا, رسول اللہ کی طرف رخ کرنا پڑے گا, پھر ایمان بچے گا. اور آج بھی اہل ادب رسول اللہ کی جالیوں کی طرف رخ کرتے ہیں, رسول اللہ کی جالیوں کی طرف رخ کرتے ہیں. حضرات, اللہ رب العالمین کے حضور دعا کروں گا مالک آپ کی حاضری قبول فرمائے.